اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے باب الرد پڑھا۔ باب الرد کے بعد اگر آپ کتاب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد باب مقاسمۃ الجد ہے، لیکن یہ باب آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، اور نصاب میں اس لیے شامل نہیں ہے کہ وہ مقاسمہ مفتہ بہ قول کے مطابق نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ باپ کی موجودگی میں بنو الاعیان والعلات یعنی سگے بھائی، علاتی بھائی، سگی بہنیں، علاتی بہنیں سب محروم ہو جائیں گے، اور اگر دادا موجود ہو تو بھی امام اعظم کے ہاں سب محروم ہو جائیں گے۔ باپ کی جگہ دادا موجود ہو تو بھی محروم ہو جائیں گے، لیکن باپ کے بجائے اگر دادا موجود ہو تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ دادا کے ساتھ ان سگے بھائیوں بہنوں کو، علاتی بھائیوں بہنوں کو حصہ ملے گا۔ تو تقسیم کی ضرورت ان کے مسلک کے مطابق ہے، مفتہ بہ مسلک کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ باب نصاب میں شامل نہیں ہے۔ تو اب اس سے اگلا باب آج ہمیں پڑھانا ہے، باب المناسخہ۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یا بنانے کے لیے اس سے پہلے جتنے ابواب آپ نے پڑھے ہیں اور ان ابواب میں جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں، ساری باتوں کا ذہن میں استحضار ضروری ہے۔ باب المناسخہ، مناسخہ کا کیا مطلب ہے؟ مناسخہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا اور وارثین نے اپنے مورث کی مابین میراث کی تقسیم نہیں کی کہ اس سے پہلے ہی کسی وارث کا انتقال ہو گیا، اور اس میت کے ورثہ اس کی وراثت کے حصے دار ہو گئے، اور بسا اوقات یہ سلسلہ بہت طویل ہو جاتا ہے، اور تب طویل ہو جاتا ہے جب فیملی کئی پیڑھی تک جوائنٹ رہ جاتی ہے، آپس میں بٹوارا نہیں ہوتا۔ بہرحال تو مناسخہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مورث کے وراثت کے سے جو ملنے والا حصہ ہے وہ تقسیم سے پہلے ہی میراث بن جاتا ہے۔ مناسخہ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے چند اصول کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے یا برتنا ضروری ہے۔ جب آپ کو مناسخہ کا مسئلہ بنانا ہو تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہر میت کے وارثین کو اس کے نیچے لکھیں گے، اور
میت کی ترتیب وہی رہے گی جو ان کی موت کی ترتیب ہے. پہلے نمبر پہ جس کا انتقال ہوا ہے پہلے نمبر پہ رکھیں گے آپ. اس کے بعد اس کے نیچے وارثین کا تذکرہ کریں گے. اور چونکہ یہاں پر کئی بطن ایک ساتھ مذکور ہوتے ہیں تو ابن بنت زوجہ لکھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پریشانی کھڑی ہو جائے گی. اس لیے یہاں پر سارے میت اور ان کے ورثہ کا آپ کو اصلی نام لکھنا پڑے گا، تبھی آپ کو سہولت رہے گی. میت نمبر 1 کے وارثین کو تفصیل سے لکھنے کے بعد، جیسے آپ مسئلہ بناتے ہیں کہ ایک لکیر کھینچتے ہیں اور دائیں طرف اوپر میت کا نام لکھتے ہیں اور لکیر کے نیچے ان کے وارثین کا ذکر کرتے ہیں. تو میت نمبر 1 کا نام لکھیے، پھر لکیر کھینچیے، لکیر کے نیچے اس کے وارثین کا نام لکھیے، اور پھر کون کیا رشتہ رکھتا ہے میت سے یہ لکھیے. مثلا ایک نام لکھا آپ نے نسیم، تو اب لکھیے یہ ابن ہے، ابن الابن ہے، اب ہے، اخ ہے، وہ لکھیے. اسی طرح سے اب دوسرے نمبر پہ آپ دوسرے میت کا نام لکھیے اور اس کے وارثین کا نام لکھیے. لیکن دونوں میت کی جو لکیریں ہیں ان کے بیچ تھوڑا آپ 4-6 سطر کا فاصلہ رکھیے تاکہ آگے حساب بنانے کے لیے آپ کو معقول جگہ مل سکے. نمبر 3، مورث اعلی یا اس کے بعد کے وارثین میں سے جو زندہ نہ ہوں ان کے نام کے نیچے آپ یو کی شکل کا ایک نشان لگا دیجئے تاکہ پتہ چل سکے کہ اب اسے حصہ نہیں دینا ہے، اس کی موت واقع ہو چکی ہے. چوتھے نمبر پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے مورث اعلیٰ کی میت کی لکیر کھینچ کر اس کے نیچے اس کے ورثہ ماں ناموں کے لکھ دیجئے، اور لکیر کی بائیں جانب اوپر لکیر کھینچ کر اس کے سب سے پہلے مورث اعلیٰ کی میت کی لکیر کھینچ کر اس کے نیچے اوپر مورث اعلیٰ کا نام لکھیے اور ماقبل میں جو اصول پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق مسئلہ بنائیے. اور اگر مسئلہ بنانے کے بعد اصول کے مطابق کسی فریق کے حصے میں کسر واقع ہو تو تصحیح بھی کر دیجیے، اور جب تصحیح ہو گئی تو ہر وارث کا حصہ ان کے نام کے اس کے نام کے نیچے لکھ دیجیے. بات ختم ہو گئی. اب آپ جو ہے میت ثانی کا مسئلہ بیان کریے. میت ثانی کا نام لکھا ہے آپ نے، اس کے وارثین کا نام لکھا ہے آپ نے، تو دوسرے نمبر پہ آپ کیا کریں کہ آپ میت ثانی کا نام لکھیے اور لکیر کھینچ کے ناموں کے ساتھ اس کے وارثین کو قلم بند کریے، اور پھر بائیں طرف مف لکھ کے، جو مافل ید کا مخفف ہے، اوپر دیکھیے کہ دوسرے نمبر پہ جس مورث کا انتقال ہوا ہے اس کو اوپر کے مسئلے سے، اوپر کی تصحیح سے کتنا حصہ ملا تھا.
مف لکھ کے لکیر کی بائیں طرف اوپری حصے میں وہ عدد لکھ دیجئے یا وہ حصہ لکھ دیجئے جو اسے اوپر والی تصحیح سے ملا تھا۔ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اصول کے مطابق میت ثانی کے وارثین کے درمیان حصہ بانٹ دیجئے۔ یہاں بھی اگر کسی فریق میں کسر کے حصے میں کسر واقع ہو تو تصحیح کر دیجئے۔ جب تصحیح ہو جائے، چاہے جس عدد سے آپ نے مسئلہ بنایا ہے وہی تصحیح ہو جائے یا بعد میں تصحیح کریں آپ، تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ جو یہ دوسرے میت کی تصحیح ہے اس میں اور اس دوسرے میت کو اوپر سے جو حصہ ملا ہے جس کو مافل ید کے بعد یا مف کے بعد آپ نے تحریر کیا ہے، دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ اگر تماثل کی نسبت ہے تب تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر توافق کی نسبت ہے تو ایسی صورت میں تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول میں آپ ضرب دے دیں گے، اور اب جو حاصل ضرب ہوگا یہ دونوں میت کے مسئلے کی تصحیح ہوگی، اور اگر دونوں کے بیچ تباین ہو تو پھر تصحیح ثانی کے کل کو آپ تصحیح اول میں ضرب دے دیجئے اور حاصل ضرب کو دونوں مسئلے کی تصحیح کیجیے۔ پھر تصحیح اول کے وارثین کے حصوں کو تصحیح ثانی کے وقف میں ضرب دیجیے۔ اگر دونوں کے درمیان توافق تھا اور تصحیح ثانی کے وفق کو آپ نے ضرب دیا ہے تو تصحیح ثانی کے وفق میں ضرب دیجیے آپ تصحیح اول کے سے ملے ہوئے میت اول کے وارثین کے حصوں کو، اور اگر تباین تھا تو پھر تصحیح اول سے جو وارثین کو حصے ملے ہیں یہ تصحیح ثانی کے کل میں ضرب دے دیجئے، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ اور تصحیح ثانی کے وارثین کے حصوں کو پہلی صورت میں، یعنی جب تصحیح ثانی کے وفق کو آپ نے ضرب دیا ہے تصحیح اول میں، تو اب میت ثانی کے ورثہ کو جو حصے ملے ہیں ان کو اس کے مافل ید کے وفق میں ضرب دے دیجیے، اور دوسری صورت میں یعنی جب تصحیح ثانی اور مافل ید میں مباینت ہو تو پھر تصحیح ثانی سے ملے ہوئے اس کے وارثین کے حصوں کو پورے مافل ید میں ضرب دے دیجیے، حاصل ضرب ہر وارث کا حصہ ہوگا۔ اب یہ دو مسئلے بنا رہے آپ، تو اب تیسرا مسئلہ بھی ویسی بنائیں گے اور چوتھا مسئلہ بھی ویسی بنائیں گے، اور اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو بھی مسئلہ بنائیں گے آپ تصحیح میں اور مافل ید میں نسبت دیکھتے رہیں گے۔ تماثل ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، توافق یا تباین ہے تو توافق کی صورت میں اس تصحیح کے وفق کو تصحیح اول میں ضرب دینا ہے، اور تباین ہے تو کل کو تصحیح اول میں ضرب دینا ہے۔ ضرب دینے کے بعد اب اس سے اوپر کے جو وارثین ہیں ان کو اس تصحیح کے جس کا عمل جاری ہے ابھی، اس تصحیح کے وفق یا کل میں حسب دستور ضرب دینا ہے، اور اس اخیر والے میت کے وارثین کے حصوں کو ان کے مافل ید کے وفق میں یا کل میں جو بھی صورت ہو ضرب دینا ہے، تو اس کے وارثین کا حصہ نکل جائے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اگر بالفرض جو دوسرا میت ہے
اس کے وارثین بھی وہی ہیں جو میت اول کے وارثین ہیں، اور استحقاق کا درجہ بھی برابر ہے، تو اب اس میت کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی مرا، اس نے 2 بیٹا اور 2 بیٹی چھوڑی، 2 بیٹا اور 2 بیٹی چھوڑی، تو اب ایسی صورت میں مسئلہ کیسے بنے گا؟ 6 سے بنے گا۔ 2 بیٹوں کو ملیں گے اور 1 بیٹیوں کو ملیں گے، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ اب ان 2 بیٹوں میں سے 1 بیٹے کا تقسیم سے پہلے انتقال ہو گیا، اور اس کا ان بھائیوں بہنوں کے علاوہ، یعنی 1 بھائی اور 2 بہن کے علاوہ کوئی دوسرا وارث نہیں، تو استحقاق بھی وہی للذکر مثل حظ الانثیین، اور وارثین بھی وہی جو پہلی جگہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب یہ دوسرے اس ابن کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مانا جائے گا کہ وہ کأن لم یکن ہے، اور مسئلہ ایسی صورت میں 4 سے بنا کے 2 بیٹا کو اور 1 بیٹی کو دے دیں گے، اور یہ ابن جس کو آپ نے 2 دیا تھا 6 سے مسئلہ بنانے کی صورت میں اس کو مان لیں گے کأن لم یکن، گویا کہ یہ تھا ہی نہیں۔ 6 نمبر پہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب مسئلہ بناتے بناتے اخیر میت تک آپ پہنچ جائیں تو بعد میں الاحیاء لکھ دیجئے، اور اس کے بعد اب جو زندہ وارثین بچے ہیں ان کے نام لکھ دیجئے، اور پورے نقشے میں غور کر کے دیکھیے کہ ان میں سے جس وارث کو جہاں جہاں جتنا حصہ ملا ہے اس کا ٹوٹل اس کے نام کے نیچے لکھ دیجیے، اور الاحیاء کے اوپر المبلغ لکھ کر جو آپ نے آخری تصحیح میت اول کی ہے اس کا پورا مجموعہ لکھ دیں۔ اس کے بعد تصحیح اور یہ مجموعہ جو آپ زندہ وارثین کو حصے دے رہے ہیں جوڑ کر دیکھ لیجئے کہ اگر برابر آتا ہے تو مسئلہ صحیح ہے، اور اگر گڑبڑ ہوتا ہے تو مسئلہ غلط ہے۔ یہ 6 باتیں آج کے سبق میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ان 6 باتوں کو آپ ذہن نشین رکھیے، تو پھر کل جو مناسخے کی مثال آپ کے کتاب میں لکھی ہے اسے ہم ٹھیک سے آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی فی المیراث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مناسخہ کا بیان چل رہا ہے۔ مناسخہ کے تعلق سے جن اصول کو آپ کو برتنا ہے، کل کے سبق میں نے تفصیل کے ساتھ 6 اصول آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ مناسخہ کی جو مثال صاحب کتاب نے دی ہے، ان اصول کی روشنی میں، مناسخہ کے اصول کی روشنی میں آج وہ مثال مجھے آپ کو سمجھانی ہے کہ ایک عورت ہے سلیمہ، پہلے نمبر پہ اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ اپنے پیچھے شوہر چھوڑتی ہے، اس کا نام ہے زید، ایک لڑکی چھوڑتی ہے، اس کا نام ہے کریمہ، اور ایک ماں چھوڑتی ہے، اس کا نام ہے عظیمہ۔ پھر اس سے پہلے
کہ سلیمہ کا ترکہ تقسیم ہو، سلیمہ کے شوہر زید کا انتقال ہو جاتا ہے، اور زید انتقال کرنے کے بعد اپنے پیچھے ایک بیوی حلیمہ کو، باپ عمرو کو اور ماں رحیمہ کو چھوڑتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ وراثت تقسیم ہو، سلیمہ کی جو ایک بیٹی ہے کریمہ، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کریمہ جب مرتی ہے تو اپنے پیچھے ایک بیٹی رقیہ کو، دو بیٹے خالد اور عبداللہ کو اور ایک نانی عظیمہ کو چھوڑتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس کا ترکہ تقسیم ہو، عظیمہ جو کریمہ کی نانی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے پیچھے ایک شوہر چھوڑتی ہے عبد الرحمن، اور دو بھائی چھوڑتی ہے جن کا نام ہے عبد الرحیم اور عبد الکریم۔ یہ ساری چیزیں آپ لکھ لیجئے گا پہلے ایک کاپی پہ، اور کل میں نے طریقہ بتا دیا ہے لکھنے کا۔ اب یہ جو مثال ہے مناسخہ کی، اس میں سلمہ کا ترکہ کل 128 حصوں میں بٹے گا، جس میں حلیمہ کو 8 حصے، عمرو کو 16 حصے، رحیمہ کو 8 حصے، رقیہ کو 12 حصے، خالد کو 24 حصے، عبداللہ کو 24 حصے، عبد الرحمن کو 18 حصے، عبد الرحیم کو 9 حصے اور عبد الکریم کو بھی 9 حصے دیے جائیں گے۔ اب آپ ایک طرف سے تفصیل سماعت فرمائیں کہ کیسے بنا آخر 128 سہام سے یہ مسئلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مثال میں سلیمہ نام کی عورت موری سے اعلیٰ ہے، اس نے اپنے پیچھے 3 وارث چھوڑے ہیں، ایک شوہر، ایک لڑکی اور ماں۔ شوہر کا نام ہے زید، لڑکی کا نام ہے کریمہ اور ماں کا نام ہے عظیمہ۔ اب اگر اصول کے حساب سے آپ یہ مسئلہ بنائیں گے تو ظاہر ہے شوہر کے لیے یہاں پر ربع ہے، کیونکہ زوجہ کی اولاد یعنی بیٹی موجود ہے۔ بیٹی چونکہ ایک ہے اس لیے اس کا حصہ نصف ہے، اور ماں کے لیے سدس ہے۔ تو 9 اول کا ربع یہاں 9 ثانی کے سدس سے ملا ہوا ہے، اس لیے مسئلہ 12 سے ہوتا ہے۔ 12 سے مسئلہ بنا کے آپ جب اس کا چوتھائی شوہر کو دیں گے 3 اور آدھا بیٹی کو دیں گے 6، 6 3 9، اور 1 سدس ماں کو دیں گے 2 6 12، تو 11 حصے ہوتے ہیں وارثین کے، 1 حصہ بچ جاتا ہے۔ جب 1 حصہ بچ جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ مسئلہ اب رد کا ہو گیا، اور رد کے حساب سے ہم نے جب دیکھا تو یہاں پر ملا یرد علیہ موجود ہے، اور من یرد علیہ کی 2 جنسیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں رد کا اصول جو آپ نے پڑھا ہے کہ ہم یہاں پر ملا یرد علیہ کو اقل مخرج سے حصہ دے دیں گے، 4 سے مسئلہ بنا اور 1 دے دیں گے۔ پھر مسئلہ بنائیں گے ان کا من یرد علیہ کا، تو اب لڑکی کا نصف ہے اور ماں کا سدس ہے، تو 6 سے مسئلہ بنا، 6 میں سے
3 दे दिया बेटी को, 1 दे दिया बाप को, अब इनका मसला बना 4 जब बना इनका मसला, और हिस्सा जो इनको मिल रहा है वो कितना है, इनका मसला जो बना है कैसे 4 से बना है, और अदद रूस इनका 2 है ना। तो अब क्या करेंगे आप कि 4 जो इनका मसला है, मा बकिया यानी 3 बट नहीं रहा है, 3-4 में तबायुन है, तो पूरे मसले को असले मसला में हम ज़रब दे देंगे 4 में, तो क्या हो जाएंगे 4 चौके 16 हो जाए। तो जब मसला 4 गुना बढ़ गया तो अब शौहर का कितना हो जाएगा, 1 था तो 4 गुना बढ़ के 4, और लड़की को हिस्सा मिला था 3। अब इस 3 को हम मल्ला युरद्दु अलैह के अक़ल्ले मखरज के माबकिया में ज़रब देंगे, तो 1 देने के बाद 3 बचा है, 3 तिया 9, और माँ अजीमा को 1 मिला है तो 1 तिया 3 हो गई बात ना, अच्छी बात है। अब फिर जैद का इंतकाल होता है और उसने ज़ौजा, बाप, माँ छोड़े हैं, मिसाल की तरफ नज़र रखिएगा। तो अब यहाँ मसला भी 4 से बना, क्योंकि ज़ौजा के लिए रुबू है और माँ के लिए माँ बकिया का सुलुस है ना। और हमारे कौले साबिक के मुताबिक रुबू है और बाप असबा है, इसलिए मसला भी 4 से बना। मसला कैसे बना, 4 से बना। और जब 4 से मसला बना और इसका माफिल यद भी 4 है तो तमासुल पाया गया, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर करीमा का इंतकाल हुआ जिसका माफिल यद 9 है, उसने 1 नानी, 1 बेटी और 2 बेटे छोड़े, मसला 6 से बना। तस्हीह और माफिल यद में तवाफुक बिस्सुलुस है, इसलिए तस्हीह सालिस के वक्फ यानी 2 को, तस्हीह सालिस के वक्फ 6 से बना है, तवाफुक बिस्सुलुस है तो 2 वक्फ निकला। तस्हीह अव्वल में ज़रब दी तो हासिल ज़रब 32 हो गए, है ना, 16 दूनी 32। फिर तस्हीह अव्वल में ज़ैद और करीमा ये तो मर चुके हैं, इसलिए उनके सिहाम में ज़रब नहीं दिया जाएगा, या उनके सिहाम को ज़रब नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता अजीमा अभी ज़िंदा है, इसलिए उसके जो हिस्से हैं 3, तस्हीह सालिस के वक्त 2 में ज़रब दिया तो हासिल ज़रब 6 हो गए। फिर तस्हीह सानी में यही तरीक़ा इख्तियार किया गया, तो हलीमा का जो 1 था 2 वक्त में ज़रब दिया तस्हीह सालिस में तो 2 हो गया, और अम्र के 2 हिस्से जो थे वो 4 हो गए, और रहीमा के 1 हिस्सा 2 हो गए। फिर तस्हीह सालिस के वारिसीन के सिहाम को जो माफिल यद है उसका माफिल यद के वफ़्क यानी 3 में ज़रब दिया, 9 मिला है कुल उसको, तो रुक़ैया के 1 3 हो गए, और खालिद व अब्दुल्ला के 2 हो गए, और खालिद अब्दुल्ला के 2 के 6 हो गए, 2 तिया 3 6 और 2 तिया 6, और अजीमा को जो 1 हिस्सा मिला था वो 1 तिया 3 हो गया। फिर अजीमा का इंतकाल हुआ जिसका माफिल यद 9 है, इसलिए कि तस्हीह अव्वल में से उसे 6 मिला है और तस्हीह सालिस में उसे 3 मिला है, तो अब 9 इसका माफिल यद हुआ। इसने शौहर और 2 भाई छोड़े, मसला
اولاً 2 سے بنا، پھر 4 سے اس کی تصحیح ہو گئی۔ 4 میں سے 2 شوہر کو ملے اور 1 حرفائی کو ملا۔ تصحیح اور ما فی الید میں چونکہ تباین ہے، اس لیے پوری تصحیح 4 کو تصحیح اول 32 میں ضرب دیا تو ایسی صورت میں حاصل ضرب 128 ہو گئے۔ چونکہ تصحیح اول کے تمام وارثین کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے ان کے حصوں کو اب ضرب دینے کی ضرورت نہیں۔ اب نیچے اتریے، تصحیح ثانی میں آئیے اور حلیمہ کے 2 کو تصحیح رابع کے کل یعنی 4 میں ضرب دیا تو 2 چوکے 8 ہو گئے، اور امر کے 4 حصوں کو 4 میں ضرب دیا تو 16 ہو گئے، اور رحیمہ کو 2 کو ضرب دیا تو 2 چوکے 8 ہو گئے۔ اب پھر تصحیح ثالث میں آئیے، رقیہ کے 3 کو 4 میں ضرب دیا تو 12 ہو گئے، اور خالد کے 6 کو ضرب دیا تو 24 ہو گئے، اور عبداللہ کے حصے 6 کو بھی 4 میں ضرب دیا تو 24 ہو گئے۔ عظیمہ مرچی کی ہے، اس لیے اس کو اس کے حصوں کو ضرب نہیں دیا جائے گا۔ اب تصحیح رابع کے وارثین میں آئیے اور عبد الرحمن کے 2 کو کل ما فی الید یعنی 9 میں ضرب دیجئے تو حاصل ضرب 18 ہو جائے گا۔ یہ عبد الرحمن کا حصہ ہو گیا۔ عبد الرحیم اور عبد الکریم کے 1 حصے کو 9 میں ضرب دیے تو 9 حصے یہ بھائیوں کے حصے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے تمام زندہ وارثین کو الاحیاء لکھا، لمبی سی یا بنائی اور یا کے اوپر بیچ میں المبلغ لکھ کے 128 دے دیا، اور اس کے بعد جو زندہ بچے ہیں ان سب کا نام لکھا۔ نام لکھنے کے بعد حلیمہ کو 8، امر کو 16، رحیمہ کو 8، رقیہ کو 12، خالد کو 24، عبداللہ کو 24، عبد الرحمن کو 18، عبد الرحیم کو 9، عبد الکریم کو 9 ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسئلہ صحیح ہو گیا ہے نا۔ اب آج آپ نے پوری مثال پڑھ لی۔ اس مثال کے تعلق سے اور مناسخہ کے تعلق سے آپ کی کتاب سراجی کی جو عبارت ہے، انشاءاللہ ہم اس کا اختصار کے ساتھ اور تھوڑی تشریح کے ساتھ ترجمہ کل بیان کریں گے۔